اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم شروع کرتے ہیں سورہ مائدہ کی آیت نمبر 94، اور اس سے پہلے آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، اور آپ کا تعاون جو ہے دین کے پھیلانے میں ہمارے لیے بہت ضروری ہے، شکریہ۔ تو شروع کرتے ہیں سورہ مائدہ کی آیت نمبر 94۔ یا ایھا الذین آمنوا لِيَبْلُوَنَّكُمُ اللَّهُ بِشَيْءٍ مِّنَ الصَّيْدِ تَنَالُوهُ أَيْدِيكُمْ وَرِمَاحُكُمْ لِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَخَافُهُ بِالْغَيْبِ وَمَنِ اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لَيَبْلُوَنَّكُمْ، تمہیں سخت آزمائش میں ڈالے گا اللہ تعالیٰ، بِشَيْءٍ مِّنَ الصَّيْدِ، شکار میں سے کچھ سے، تنالوہ ایدیکم، جو کہ بالکل تمہارے ہاتھوں میں، ورماحکم، اور تمہارے نیزوں کی زد میں ہوگا، لیعلم اللہ، تاکہ جان لے اللہ تعالیٰ، من یخافہ، کون ڈرتا ہے اس سے، بالغیب، بن دیکھے، فمان اعتدی، اور جو کوئی زیادتی کرے، بعد ذالک، اس کے بعد، فلہ عذاب علیم، تو اس کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تقتلوا الصید، نہ تم شکار کرو کہ تم ہو احرام کی حالت میں، ومن قتلہ منکم متعمدا، اور جو کوئی تم میں سے اسے جان بوجھ کر مارے، فجزاء مثل ما قتل، تو اس کا بدلہ ہے اتنا ہی، ما قتل من النعم، جو شکار میں سے اس نے کیا ہے، اور جو جانور اس نے مارا ہے اسی کے ہم پلہ ایک جانور اسے مویشیوں میں سے نظر دینا ہوگا۔ یحکم بہ، اس کا حکم دیتا ہے، ذوی عدل منکم ہدیا، جس کا فیصلہ تم میں سے دو عادل آدمی کریں گے قربانی میں سے، بالغ الکعبۃ، کہ یہ نذرانہ کعبہ پہنچایا جائے، او کفارۃ، یا کفارہ ادا کرنا ہے، طعام مساکین، مساکین کو کھانا کھلانا ہوگا، او عدل ذالک صیاما، یا اس کے بقدر روزے رکھنے ہوں گے، لیذوقوا، تاکہ وہ چکھے، وبال امرہ، اپنے کیے کا مزہ، عفا اللہ عما سلف، اور جو پہلے گزر چکا اسے اللہ نے معاف کر دیا، ومن عاد، اور جس نے اس حرکت کا اعادہ کیا یعنی دوبارہ کی، فَيَنْتَقِمُ اللَّهُ مِنْهُ، تو اس سے اللہ بدلہ لے گا، واللہ عزیز ذو انتقام، اور بے شک اللہ تعالی غالب اور بدلہ لینے کی طاقت رکھتا ہے۔ تو ہم دیکھ لیتے ہیں آیت نمبر 94۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا ہے کہ انسان جو ہے کہ آپ لوگوں کو آزمایا جائے گا کہ جب شکار آپ کے ہاتھوں میں قریب ہوگا، اور یہ کہ تمہارے نیزوں کی زد میں ہوگا، یہ اس لیے آزمائش ہے کہ تاکہ اللہ تعالیٰ جان لے کہ اللہ کو بن دیکھے کون اس سے ڈرنے والا ہے، اور تم میں سے جو کوئی زیادتی کرتا ہے تو اس کے لیے دردناک عذاب ہے، کہ اگر وہ پھر ایسا کر لیتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ جو ہے اس کے لیے اس کو عذاب دے گا۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اگلی آیت میں بتایا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تقتلوا الصید وانتم حرم، کہ اے ایمان والو، تم احرام کی حالت میں شکار نہ کرو۔ تو اب احرام کی حالت میں شکار کرنے سے منع کیا ہے، اور پھر اس کے بعد بتایا اگلے حصے میں، ومن قتلہ منکم متعمدا، تو اگر کوئی جان بوجھ کر ایسا کرتا ہے تو اس کا فجزاء مثل ما قتل من النعم، تو اس کا بدلہ ہے، جس نے جان بوجھ کر ایسا کیا تو اس کے ہم پلہ ایک جانور مویشیوں میں سے اسے نظر جو ہے وہ دینا ہوگا، اور جس کا فیصلہ جو ہے دو عادل آدمی کریں گے، اور یہ نذرانہ کعبہ پہنچانا ہوگا، اور اس کے اگر ایسا نہیں کرتا تو اس کا کفارہ جو ہے وہ مساکین کو کھانا کھلانا ہے، یعنی اس کی قیمت کے برابر، جو بھی دو عادل دو لوگ
فیصلہ کر لیتے ہیں اس کے مطابق اتنی رقم سے پھر مساکین کو کھانا کھلانا ہے۔ اگر وہ مساکین کو کھانا کھلانے کی سخت نہیں رکھتا تو جتنے مسکینوں کا کھانا بنتا ہے ہر مسکین کے حصے کا ایک روزہ جو ہے اس کو رکھنا ہوگا۔ یہ اس وجہ سے ہے کہ تاکہ جو اس نے کیا ہے اس کا مزہ چکھ لے، اور اگلی حصے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو اس سے پہلے ہو چکا ہے اللہ تعالیٰ اس سے درگزر کرتا ہے، اور جو کوئی اس کے بعد کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ انتقام لینے والا ہے، اللہ تعالیٰ اس سے بدلہ لے گا، اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ غالب ہے اور بدلہ لینے کی طاقت رکھتا ہے۔ تو احرام کی حالت میں شکار کرنے سے منع کر دیا ہے، یہ نہ خود کرنا ہے نہ کسی کو اس کے ترغیب دینی ہے، اور اگر ترغیب دیتے ہیں تو یہ بھی اس کے لیے جائز نہیں ہوگا، اور اگر اس کے کہنے پر کسی نے شکار کر لیا تو پھر اس کا کھانا جو ہے اس کے لیے حرام ہے، لیکن اس کے کہے بغیر اگر کوئی شکار کرتا ہے اور اس میں سے تحفتاً احرام کی حالت والے شخص کو دے دیتا ہے تو اس کا کھانا اس کے لیے جائز ہے، لیکن جو موذی جانور ہے وہ اس سے مستثنا ہے، جیسے سانپ اور بچھو، اور اسی طرح سے کتے جو موذی جانور ہیں ان کا مارنا جو ہے وہ جائز ہے احرام کی حالت میں۔ تو اس کے بعد کہا گیا ہے اوہل لکم صید البحر، کہ جو سمندر کا شکار ہے یا دریا کا شکار ہے اس کا کھانا مطعامہ متاع لکم، تو اس کا کھانا جو ہے وہ تمہارے لیے حلال کر دیا گیا ہے، وللسیارۃ، اور جو قافلے ہیں ان کے لیے وہ زیادہ راہ ہو سکتا ہے، وحرم علیکم الصید البر، اور حرام کر دیا گیا ہے خشکی کا شکار، ما دمتم حرما، کہ جب تک آپ احرام کی حالت میں ہوں گے۔ تو احرام کی حالت میں سمندر کا شکار جو ہے وہ جائز ہے، اور اس کو زیادہ راہ کے طور پر بھی استعمال کر سکتے ہیں، لیکن خشکی کا شکار جو ہے اس کو حرام کر دیا گیا ہے، اور کہا گیا اگلے حصے میں واتقوا اللہ الذی الیہ تحشرون، اور اس اللہ سے ڈرتے رہو جس کی طرف تم میں جمع ہونا ہے۔ جعل اللہ الکعبۃ البیت الحرام، اللہ نے بنا دیا ہے کعبہ کو لوگوں کے لیے قیام کا ذریعہ، والشہر الحرام، اور حرمت والے مہینے، والہدی والقلائد، اور جو ہے قربانی کے جانور اور پٹے بندے ہوئے جانور، ذالک لتعلموا، تاکہ تم جان لو، ان اللہ یعلم ما فی السماوات و ما فی الارض، کہ بے شک اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، وَأَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کا جاننے والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ شکار جو ہے خشکی کا منع کر دیا، اور اس کے بجائے سمندر کا شکار جو ہے وہ جائز قرار دیا، اور اللہ تعالیٰ نے خانہ کعبہ کو لوگوں کی اجتماعی زندگی کے قیام کا ذریعہ بنایا ہے، اور اسی طرح سے ماہ حرام جو ہیں اور قربانی کے جانور اور قلادوں کو بھی اس کام میں معاون بنا دیا ہے، تاکہ انہیں معلوم ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ آسمانوں اور زمین کے سب حالات سے باخبر ہے، اور عرب میں کعبہ کی حیثیت محض ایک مقدس عبادت گاہ ہی کی نہ تھی، بلکہ مرکزیت اور اپنے تقدس کی وجہ سے پورے ملک کی معاشی اور تمدنی زندگی کا سہارا بنا ہوا تھا۔ حج اور عمرے کے لیے سارا ملک اس کی طرف کھینچا ہوا آتا تھا، اور اس اجتماع کی بدولت انتشار کے مارے ہوئے عربوں میں ایک وحدت کا رشتہ جو ہے وہ قائم ہو جاتا تھا، جس کی وجہ سے سب کو معاشی اور تمدنی لحاظ سے فوائد حاصل ہوتے تھے، اور جو حرمت والے مہینے ہیں اس میں بلا خوف و خطر کافرے جو تھے وہ ایک سرے سے دوسرے سرے تک ہم ملک کے ہر حصے میں سہولت کے ساتھ جاتے تھے، اور اسی طرح سے جو قربانی کے جانور تھے اور جو پٹے بندے ہوئے جانور تھے ان کی نقل و حرکت میں بھی بہت مدد ملتی تھی، کیونکہ وہ نظر کے جانور تھے، ان کے گلوں میں پٹے پڑے ہوئے تھے، انہیں دیکھ کر عرب جو ہے وہ احترام سے ان کی نظریں جھک جاتی تھی، اور کسی قبیلے کی یہ جرت نہیں ہوتی تھی کہ ان پر ہاتھ ڈالیں۔ تو اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے ان کی تمدنی اور معاشی زندگی کا سامان جو ہے وہ پیدا کر دیا، اور اپنی مخلوق کے مسالے اور ان کی ضروریات کا گہرا علم اللہ تعالیٰ رکھنے والا ہے، اور اس سے بہت سارے زندگی کے شعبوں میں فائدہ ان کو پہنچایا۔ تو
جو کہ عرب زمانہ جاہلیت میں اس سے ناواقف تھے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے ان کو نہ صرف کعبہ میں مرکزیت حاصل ہوئی بلکہ معاشی زندگی میں اور ملکی قومی زندگی میں انہیں بہت سے فوائد حاصل ہوئے، اور اس طرح سے وہ مصلحتیں جو ان سے پوشیدہ تھی وہ ان پر ظاہر ہوئی، اور اس طرح سے سب لوگوں کو اس سے فائدہ ہوا کہ اس کی برکت سے دنیا کے ہر کونے سے لوگ وہاں آنے لگے، اور معاشی لحاظ سے وہ کافی مضبوط ہو گئے، جو کہ فوائد ان کی نظروں سے اوجھل تھے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اعلموا ان اللہ شدید العقاب وان اللہ غفور الرحیم، کہ جان لو کہ اللہ تعالیٰ سخت سزا دینے والا ہے، یعنی جو ان احکامات کی خلاف ورزی کرتا ہے ان کو سزا دینے والا ہے، اور جو ان احکامات کو ماننے والا ہے تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بخشنے والا، رحم کرنے والا ہے، کہ زمانہ جاہلیت میں جو کچھ ہو چکا اس سے پہلے، احکامات آنے سے پہلے، اللہ تعالیٰ اس سے معاف کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ اور اس اگلی آیت میں بتایا وما علی الرسول الا البلاغ، اور رسول کے ذمہ صرف پہنچا دینا ہے، واللہ یعلم ما تبدون وما تکتمون، اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو اور جو تم چھپاتے ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کھلی اور چھپی ہر چیز کو جاننے والا ہے، اور جو چیز دلوں میں چھپی ہوئی ہے اس کو بھی جاننے والا ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔